دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قیامت کی نشانیاں۔ دوستوں کیا قیامت آنے والی ہے اور کیا قیامت کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، یہ ساری باتیں ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں جب زمین بھوچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوستوں ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں کہ دنیا کا یہ نظام جو ایک مقرر دائرے میں چلتا آ رہا ہے اور چل رہا ہے، ایک دن آئے گا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آخر وہ دن کب آئے گا جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں؟ دوستوں انسان ہونے کی حیثیت سے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی، آخر قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنے سے باز آ جائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ہی نشانی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کی یہ علامتیں اپنے صحابہ کرام کو وقتاً بوقتاً بتاتے رہتے تھے، کبھی مسکرا کر اور مختصر، کبھی تفصیل سے اپنے قیامت کی علامت کا بیان کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر اہتمام فرمایا، اس کا انداز آپ مسلم شریف کی اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ ابو زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبے دیتے رہے اور یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر آپ نے ممبر سے اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیتے رہے۔ آپ نے ہمیں اس خطبے میں ایسے اہم واقعات کی خبر دی جو ہے اور جو اندازہ آئندہ ہونے والے ہیں، بس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان تمام واقعات کو یاد رکھ سکتا تھا۔ دوستوں اسی طرح کی دوسری حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں بتایا نہ ہو، اور جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے ساتھیوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن واقعات کی خبر دی تھی ان میں سے جن واقعات کو میں بھول گیا، ان میں سے جب کوئی رونما ہوتا تو مجھے یاد آ جاتا۔ دوستوں اب ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اس سوال سے مسلم اور اس سوال سے متعلق جواب قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور دوسری جگہ فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ اے نبی کہہ دیجئے آپ کو اس سے کیا تعلق، اس علم کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ اب آپ کو اس سے متعلق ایک حدیث سناتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت ہے کہ ہم ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کو خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شخص آیا۔ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید اور بال بہت ہی زیادہ کالے تھے اور اس پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ وہ بالکل تھکا ہوا نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس شخص نے اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ اگر بیت اللہ حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج بھی کرو۔ چنانچہ اس اجنبی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب سنا اور کہا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر ہمیں بے حد تعجب ہوا کہ یہ شخص پہلے تو سوال کرتا ہے پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور قیامت تک کے دن کو حق جانو اور مانو، ہر خیر اور شر کو بھی حق جانو اور مانو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس اجنبی نے پوچھا، آپ مجھے بتا دیجئے احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی تم اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس اجنبی نے پھر سوال کیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑے نہیں ہیں اور جو تنگ دست اور بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کر کے وہ اجنبی چلا گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا سکیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ دوستوں، اس حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا علم ذاتی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے اور غیر کرنے کی بات ہے، اور ہم لوگوں کو غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتا دی۔ یہ تو بات ہوئی قیامت کب آئے گی، پر کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قیامت کہتے کسے ہیں؟ قیامت دراصل حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اس چیز کا نام ہے جس سے ساری کائنات پر
जलजला तारी हो जाएगा। इस जलजले की शुरुआत झटके से होगी और इस चीख और जलजले की शिद्दत में लगातार तेज़ी आती जाएगी। आम इंसान और जानवर इससे मरना शुरू हो जाएंगे। हर कोई बस इधर उधर भागता फिरेगा। उस दिन कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान में कई जानदार जिंदा नहीं बचेगा। ज़मीन फट जाएगी और पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ते फिरते सितारे टूट कर गिरना शुरू हो जाएंगे। चांद सूरज अपनी रोशनी खो बैठेंगे। आसमान भी टूट फूट जाएगा। सारा आलम तारीकी की लपेट में आ जाएगा। इस तरह पूरी की पूरी कायनात मौत के आगोश में सो जाएगी। दोस्तों, उस दिन की खबर तमाम अंबिया किराम ने अपनी अपनी उम्मतों को दी है। हमारे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है कि क़यामत अब बहुत करीब आ चुकी है और मैं इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल की हुई आखिरी किताब है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, ए नबी, लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि उसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। आपको क्या खबर? बहुत मुमकिन है कि क़यामत बिल्कुल ही करीब हो। दोस्तों, कहा जाता है कि क़यामत आसमानी आफत की वजह से होगी। जब भी क़यामत आएगी तो वो आसमान ही तरफ से नाजिल होगी और आज की जदीद साइंस ने इस बात का पता लगा लिया है कि आखिर क्या वजह होगी जो इस ज़मीन की तबाही का सबब बनेगी। साइंटिस्ट ने ये बात सामने आई है कि ज़मीन पर जो भी तबाही आएगी उसके पीछे की वजह यानी कि स्पेस में मौजूद पत्थर है जो कि इस दुनिया से बहुत बड़े हैं और स्पेस में लगातार तैर रहे हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा तो ये पत्थर ज़मीन पर आ गिरेंगे और क़यामत आ जाएगी। साइंसदान ने कुछ अरसे के बाद प्रेडिक्शन करते रहते हैं। जैसा कि साइंसदानों ने मुताबिक 2029 में FSS नाम की एक चट्टान जो स्पेस में तैर रही है उसका ज़मीन से टकराने का अंदेशा है। अब इस खबर ने दुनिया में हलचल मचा दी है। 1000 फीट चौड़ी एक ऐसी भारी भरकम चट्टान का ज़मीन से टकराने का मतलब सड़कों और सैकड़ों आटम बम के बराबर तबाही, करोड़ों लोगों का मरना और पूरी दुनिया का निज़ाम बिगड़ना है। लेकिन वही कुछ साइंसदानों की बात माने तो वो इस बात को रद्द करते हैं और कहते हैं कि वो चट्टान ज़मीन से नहीं टकराएगी। अमेरिका के स्पेस एजेंसी NASA के मुताबिक ये चट्टान 13 अप्रैल 2029 को ज़मीन के बहुत करीब से होकर गुजरेगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ज़मीन से टकराएगी या नहीं। इसकी खबर तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। साइंसदानों का कहना है कि ये ज़मीन से टकराएगी नहीं पर ज़मीन से इसका फासला इतना कम होगा कि लोग इसे अपनी आँखों से देख सकेंगे। ये चट्टान हमारी पृथ्वी से तो 22,000 मील दूर पर है। अगर साइंसदानों की मानो तो ये फासला खाली यानी स्पेस के एतबार से बाल बराबर भी नहीं है। खैर, अब हम आपको तरतीब से एक के बाद एक आपके नाम और आपके सामने क़यामत की कुछ निशानी पेश करते हैं जो कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम के सामने इरशाद फरमाई। क़यामत की बड़ी अलामत में से है कि सरज़मीन हिजाज से आग का निकलना। ये वाक़या पेश आ चुका है। घर घर से मौसीकी की आवाज़ें आना, ये भी हम गाने बजाने की शक्ल में देख रहे हैं। बेहयाई आम
ہو جائے گی۔ اب دوستوں اس کے بارے میں کیا بتایا جائے کہ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بے حیائی کتنی عام ہو چکی ہے، والدین کی نافرمانی کی جائے گی، اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کسی سے چھپی ہو، باپ کے مقابلے دوست کو ترجیح دی جائے گی، یہ سب نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ اب آپ کو وہ نشانیاں بتائیں گے جو نشانیاں آنے والے وقت میں آئیں گی۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کے حالات اس شخص کی طرح ہوں گے جس نے انگارے کو مٹی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ قبیلے کے لیڈر بہت مختلف جھوٹے اور فساق ہوں گے، بازاروں کے رئیس تاجر ہوں گے، پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پیٹھ تھپ تھپائیں گے، کم عمر کے لڑکے حکومت کرنے لگیں گے، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کا ماحول بہت بڑھ جائے گا، لیکن تعلیم صرف دنیا کے لیے ہی حاصل کی جائے گی، قرآن کو گانے بجانے کا سامان بنا لیا جائے گا، یعنی لوگ اسے گا کر پڑھیں گے۔ ریا، شہرت اور مالی فسادے کے لیے قرآن کو گا کر پڑھنے والے کی کثرت ہوگی، فقہا کی کمی ہوگی، علماء کو قتل کیا جائے گا۔ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، جھوٹ کو سچا اور سچے کو جھوٹ کہا جائے گا، اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا، اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے، بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، مسجدوں میں شور ہوگا اور دنیا کی باتیں ہوں گی، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو ہی کیا جائے گا، جبکہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینے کا دور چل رہا ہوگا، لوگ فخر اور ریاکاری کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے کے مقابلہ کریں گے، شراب کا اور سود کا نام بدل کر شراب کا نام رمی، سود کا نام نفع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر اس کو حلال سمجھا جائے گا، سود، جوا، گانے بجانے کے سامان، شراب اور زنا کی کثرت ہوگی، بے حیائی کے ساتھ ساتھ حرام اولاد کی کثرت ہوگی، دعوتیں میں کھانے پینے کے ساتھ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی، اچانک سے موت یعنی حادثات سے مرنے والے کی کثرت ہوگی، لوگ بڑی بڑی گاڑیوں کی سواری کر کے مسجد تک آئیں گے، ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی لیکن لباس اتنا باریک اور چست ہونے کی وجہ سے برہنہ ہوگا، ان کے سر اونٹوں کی کوہنیوں کی طرح ہوں گے، یعنی کہ وہ بال اس طرح بنائیں گے کہ کوہنیاں نظر آئیں گی، ادائیں دکھا کر مٹک کر چلیں گی، لوگوں کو اپنے طرف مائل کریں گی، یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ ان کی خوشبو پائیں گے، مومن آدمی اس کے نزدیک بندیوں سے زیادہ گرا ہوا ہوگا، مومن برائیوں کو دیکھے گا پر روک نہیں سکے گا، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑتا رہے گا۔ آج ان سب باتوں کو ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے اور کسی علامت کی ابھی شروعات ہوئی ہے اور کوئی اپنی امتحان تک پہنچ گئی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سبھی علامت اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی، اسی وقت قیامت کی بڑی بڑی اور آخری علامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور آخر ان کے بعد سور پھونک دیا جائے گا، زمین اوپر سے نیچے تک
कप कपाएगी और जितने मुर्दे इसमें दफन हैं सबको निकाल फेंकेगी। उस दिन पहाड़ धुनी हुई रूई की तरह उड़ते फिरेंगे, ज़मीन लपेट दी जाएगी। उस दिन साफ जाहिर हो जाएगा कि कौन नेक है और कौन गुनहगार। सूरह इब्राहिम आयत 48 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, डराओ उन्हें उस दिन से जिस दिन ज़मीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिया जाएंगे और सब के सब अल्लाह तबारक व तआला के सामने बेनकाब होकर ज़ाहिर हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने फजलो करम से उस दिन की सख्तियों से जिस दिन हिसाब होगा महफूज रखे और अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में अपने फजल से बेहतरीन मुकामात अदा फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें उन लोगों में शामिल करे जो लोग फरमा बरदार हैं। हमारा नाम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला में शामिल हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।